میری نند دلہن بنی بیٹھی تھی کہ اس کی ساس آئی اور رشتہ توڑ دیا۔ میری ساس نے اس کے پیر پکڑے مگر وہ نہ مانی۔ میری نند نے چھپ کر مجھے ایک بیگ دیا اور کہا کہ جاؤ اور میری ساس کو دے دو۔ میں نے جا کر جب بیگ دیا تو وہ بارات لے کر آ گئی اور معافی مانگنے لگی۔ ہم سب حیران، آخر میری نند نے اس بیگ میں کیا بھیجا تھا۔ جب میں نے وہ بیگ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ میری نند نے اس بیگ میں میرا نام سمیرہ ہے، آج میری شادی کا دن تھا، میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میری شادی والے دن میری پھوپھو ساس نے میری نند کو پسند کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے عاشر کی شادی آمنہ سے ہی کریں گے۔ شادی میں آمنہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی کے بعد میری پھوپھو ساس نے اپنے بیٹے عاشر سے بات کی تو اس نے بھی ماں کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ میری 4 نندیں تھیں اور چاروں نندوں میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آمنہ کو سب سے زیادہ حسن کی دولت سے نوازا تھا۔ شادی کے بعد میرے سسرال میں ہماری پہلی دعوت میری پھوپھو ساس نے کی اور اپنے فیصلہ سے آگاہ کیا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری پھوپھو ساس نے میری نند آمنہ کو بہو بنانے کا ارادہ کیا ہے، ورنہ یتیم لڑکیوں کو کب جلد اچھے رشتے ملتے ہیں۔ ان دنوں وہ زیادہ امیر نہ تھی لیکن ہم سے خوشحال تھی، کیونکہ میرے سسر کی وفات کو 6 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ میرے سسر ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے۔ ان دنوں کلرک کی تنخواہ کم ہوا کرتی تھی۔ میرے سسر کی تنخواہ پر مشکل سے ہوتا تھا۔ پھر میرے شوہر کی جاب لگ گئی اور وہ کمانے لگے۔ بس سفید پوشی کا بھرم قائم تھا، لیکن کچھ پس انداز نہ کر سکے تھے، مگر ساس نے سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا تھا۔ میری ساس نے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے پھوپھو ساس نے جب میری نند کا رشتہ مانگا تو میری ساس خوش ہو گئی۔ میری ساس کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ خیر سے آمنہ کی منگنی عاشر سے ہو گئی تو ساس کی فکر میں کمی آ گئی۔ اب ساس مطمئن تھی کیونکہ باقی 3 چھوٹی نندیں اب بھی چھوٹی تھی اور وہ تینوں پڑھ رہی تھی۔ عاشر کا مستقبل روشن تھا، اس کا انجینئرنگ کا آخری سال تھا۔ میری ساس سے کہا گیا تھا کہ جو ہی ہمارا بیٹا سالانہ امتحان دے گا شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ عاشر بھائی کے فائنل پیپرز ہو چکے۔ انہوں نے کہا مجھے تھوڑا سا وقت اور چاہیے، اچھی نوکری ملنے کی جلد توقع ہے، ملازمت ملتے ہی شادی کی تیاری شروع کر دیں گے۔ آمنہ کو اپنے منگیتر سے محبت ہو گئی تھی۔ میری ساس چپکے چپکے تھوڑا بہت جہیز بنانے میں لگی تھی۔ انہی دنوں عاشر کو اچانک بیرون ملک جانے کا چانس مل گیا۔ وہ اس موقع کو گنوانا نہ چاہتا تھا اور آمنہ کو اس کی جدائی کے اندیشے ڈراتے تھے۔ آمنہ نے بہت سی ایسی کہانیاں سن رکھی تھی کہ لڑکا بیرون ملک چلا گیا تو وہاں کا ہو کر رہ جائے گا، وہاں کسی اور سے شادی کر لے گا، منگیتر یا منکوہا انتظار کی آگ میں جلتی رہ جائے گی۔ میری ساس نے پھوپھو سے بات کی تو وہ بولی دیکھیں میرے بیٹے کے مستقبل کا سوال ہے، بس ایک دفعہ عاشر کو جانے دے، ہمیں مزید 1 سال کا وقت دے دے، 1 سال بعد آئے گا، تب تک ہم بھی شادی کی اچھی تیاری کر لیں گے۔ ہم کوئی غیر نہیں کہ آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں، فکر نہ کرو بھابی، 1 سال تو پلک جھپکتے گزر جاتا ہے، میں زبان دے کر پھرنے والی عورت نہیں ہوں۔ پھوپھو ساس کی تسلیوں پر ساس نے اعتماد کر لیا۔ عاشر بیرون ملک چلا گیا اور میری نند اس کے انتظار میں اپنے اندیشوں سے لڑنے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ عاشر بھائی نے سعودیہ عربیہ جاتے ہی اپنے دوسرے بھائی کو بھی بلوا لیا۔ اس کا ایک کمپنی سے 3 سال کا معاہدہ ہو گیا تھا۔ دونوں بھائی خوب کما رہے تھے اور وہ تقریباً ساری کمائی گھر بھجوا رہے تھے۔ اس کمائی سے ان کے گھریلو حالات خوب سے خوب تر ہوتے چلے گئے۔ دولت سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ان کے تو مزاج ہی 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ اب جب بھی پھوپھو ساس ہمارے گھر آتی اس قسم کی باتیں ضرور کرتی کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں گاڑی بنگلہ دیا ہے، لڑکی بھی ڈاکٹر ہے، لوگ سوچ سمجھ کر رشتے کرتے ہیں۔ کبھی کہتی دلہن والوں کی طرف سے ساس اور نندوں کو بھی زیور دیے جاتے ہیں،
لڑکی والوں کی طرف سے میں ایک شادی میں گئی تو لڑکی والوں کی فراخ دلی پر حیران رہ گئی کہ انہوں نے ساس کو 10 تولے کے کڑے اور ہر نند کو 2 تولے کے کڑے دیے اور تمام رشتہ داروں کو قیمتی جوڑے دیے۔ لوگ بڑی دھوم دھام سے بیٹیاں رخصت کرتے ہیں۔ میری ساس ان کی باتیں سنتی تو دل تھام لیتی، سوچتی یہ ان کو کیا ہوتا جا رہا ہے، کیا دولت آ جانے سے انسانوں کی مزاج اتنے بدل جاتے ہیں۔ میرے شوہر اپنی 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے، اس لیے سارے گھر کا بوجھ، ان کی پڑھائی، گھر کا خرچہ میرے شوہر کے ذمہ تھا۔ میرے شوہر طرح طرح کی باتیں سنتے تو میری ساس اور شوہر خاموش رہتے، کبھی پھپھو کو کوئی جواب نہ دیتے۔ میری ساس کہتی تھی کہ دیکھتی ہوں کہ آخر کب بلی تھیلے سے باہر آتی ہے۔ پھر ایک دن میرے شوہر کو ان باتوں کا مقصد سمجھ میں آ گیا، کیونکہ میری پھپھو ساس نے ایک امیر گھرانے کی لڑکی دیکھ رکھی تھی اور اب کسی بہانے سے یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ جب بھی آتی ہر بار کی طرح نئی نئی باتیں سنا جاتی تاکہ میری ساس کا دل کسی طور برا ہو جائے۔ جب پھوپھو ساتھ آتی میرا دل سناٹے میں آ جاتا کہ جانے اب کیا کہنے آئی ہیں۔ میرے شوہر اور میری ساس بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ میری ساس بیچاری جاتی کسی اچھی ہوٹل سے ان کے لیے کھانا لے آتی اور ساتھ میں میٹھے میں آئس کریم لاتی، کیونکہ پھوپھو ساس کو آئس کریم بہت پسند تھی۔ عزت و تقریب میں بھی میرے سسرال والے کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے کہ ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا اور 1 سال بعد عاشق گھر آ گیا۔ پھوپھو ساس نے اس کا دل ہم لوگوں سے پھیرنے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹی باتیں سنا دی اور کہا کہ جب سے تم باہر گئے ہو وہ لوگ عجیب عجیب شرطیں کہہ رہے ہیں، لگتا ہے آمنہ کا رشتہ ہم سے بھی زیادہ امیر خاندان میں کرنا چاہتے ہیں، لالچ میں آ گئے ہیں یا شاید رشتہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں۔ تب عاشر نے کہا کہ میں خود جا کر بات کرتا ہوں۔ عاشر کے تیور دیکھ کر پھوپھو ساس سہم گئی، کہا یہ بڑوں کا معاملہ ہے تو مجھ پر چھوڑ دو، میں خود سنبھال لوں گی، تمہیں ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، تم معاملہ اور خراب کر دو گے اور ہم ہلکے پڑ جائیں گے۔ وہ اگر شرائط کی بات کر رہی ہیں تو ہم بھی کچھ شرطیں لگا دیں گے، وہ خود ہی راہ راست پر آ جائیں گے۔ اتنے عرصے منگنی رہی ہے، اب رشتہ توڑنا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ اگر بیٹی کا رشتہ کسی اور جگہ کرنا تھا تو پہلے دن ہی انکار کر دیتے۔ عاشر کو یہ سن کر بہت برا لگا، اس نے ماں سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی، وہ تو آیا ہی اسی واسطے تھا کہ اپنے وعدے کا پالن کر سکے۔ وہ میری نند کو نہیں بھولا تھا۔ انہی دنوں مالک مکان نے میری ساس کو مکان خالی کرنے کا کہہ دیا، کیونکہ ہمارا مکان کرائے کا تھا۔ میری ساس نے وہ مکان خالی کیا اور وہ ایک دوسرے محلے میں کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئی۔ پرانے محلے میں ساری خواتین امی ہی سے کپڑے سلواتی تھی۔ میرے شوہر کی اتنی اچھی جاب نہ تھی کہ وہ پورے گھر کا خرچ اٹھا سکتے۔ بہت جگہ کوششیں کی لیکن کہیں سے بھی اچھی نوکری ملنے کی امید نہ ہو سکی۔ یہاں آ کر مالی حالات اور بھی خراب ہو گئے، یہاں کسی سے بھی واقفیت نہ تھی۔ میرے سسر نے اپنی زندگی میں ایک پلاٹ قسطوں پر خریدا تھا، جن کی قسطیں انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ادا کر دی تھی۔ میری ساس کا خیال تھا کہ پلاٹ کو فروخت کر کے کوئی چھوٹا موٹا گھر دیکھ لیتے ہیں۔ چھوٹی نندوں کا آخری تعلیمی سال تھا۔ پھوپھو ساس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی کسی اور جگہ کریں گی، مگر بیٹا رشتہ توڑنے کے لیے راضی نہ تھا۔ پھوپھو ساس دل میں ارادہ کر چکی تھی کہ جو بھی ہو میں رشتہ توڑ کر ہی رہوں گی، دیکھتی ہوں کیسے ہوتی ہے یہ شادی۔ پھوپھو ساس نے دل ہی دل میں نئے منصوبے بنانا شروع کر دیے تھے۔ بیٹے کے کہنے پر پھوپھو ساس شادی کی تاریخ لینے آ گئی، ساتھ یہ بھی سنا گئی کہ اب ہمارا سوسائٹی میں خاص مقام ہے، دیکھو لڑکی کو خالی ہاتھ نہ بھیج دینا ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے، اور ساس نندوں کو بھی کچھ زیور دینا ہوگا ورنہ ہمارے مہمان ہنسیں گے کہ کن لوگوں میں رشتہ کر دیا ہے۔ میری ساس نے ان کی باتوں کو تحمل سے سنا، انہوں نے پائی پائی جوڑ کر مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام اور شادی کا خرچہ اکٹھا کیا تھا۔ میری ساس نے میرے شوہر سے مشورہ کیا، شوہر نے کہا ماں آپ فکر نہ کریں، پلاٹ بیچ دیں گے اور پھپھو کی حیثیت کے مطابق آمنہ کی شادی کریں تاکہ ان کی جگ ہسائی نہ ہو۔ جب میں کسی اچھی جگہ جاب کرنے لگوں گا تو گھر کے لیے پیسے اکٹھے کر لوں گا۔ اس وقت آمنہ کی زندگی اور خوشی کا معاملہ تھا۔ عاشر بہت اچھا لڑکا تھا، اس کا مستقبل تابناک تھا۔ میری ساس نے کچھ غور و خوض کے بعد میرے شوہر کو پلاٹ فروخت کرنے کی ہدایت کر دی۔
میرے شوہر نے بھاگ دوڑ کر کے پلاٹ کو اونے پونے بیچ دیا کہ میری نند کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ میری ساس نے پھپھو اور ان کی بیٹیوں کے لیے سونے کے ہلکے پھلکے زیور کے کنگن بھی بنوا لیے۔ ان کا خیال تھا یہ سب کر کے بیٹی کے لیے زندگی بھر کی انمول خوشیاں خرید لیں گے۔ ادھر میری ساس فضول خرچی پر سلگ رہی تھی تو ادھر عاشق کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ اس کی والدہ صاحبہ کیا گل کھلاتی پھر رہی ہیں۔ میری نند مائیوں کا اپٹن لگانے سے پہلے ہی زرد پڑ گئی۔ ڈھولک کی تھاپ پر اس کا دل یوں دھڑکتا تھا جیسے اسے اس کی آواز میں توپوں کی گھن گرج سنائی دیتی ہو۔ ہم سمجھ رہے تھے عاشر کو ساری حقیقت معلوم ہے، کیونکہ اس کی ماں ایسا تاثر دے رہی تھی جیسے وہی اپنی ماں کو نئی نئی ہدایت دے کر ہمارے گھر بھیج رہا ہو۔ میری نند کو بھی اب رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا کہ کیا ہم غریبوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا اپنے بھی ایسا سلوک کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ۔ ادھر پھپھو ساس اس شادی کو ناکام بنانے کے لیے ایک نیا منصوبہ بنا چکی تھی جو انہوں نے شادی والے دن ہی انجام دینا تھا۔ مہندی والے دن پھپھو ساس بڑی دھوم دھام سے اپنے مہمانوں کے ساتھ آ گئی۔ مہندی کی رسم سے قبل انہوں نے خاموشی سے امی کا ہاتھ پکڑا، کاغذ دے کر بولی، بھابھی پہلے اسے پڑھ لو پھر مہندی کی رسم شروع کرتے ہیں۔ میری ساس نے کاغذ کھول کر پڑھا۔ یہ کچھ چیزوں کی فہرست تھی، فرنیچر، گاڑی اور ایک پلاٹ کا مطالبہ تھا۔ یہ پڑھ کر میری ساس کے ہاتھ کانپنے لگے، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میری ساس انہیں کہنے لگی، میں اس وقت تمہارا یہ بھاری مطالبہ کیسے پورا کر سکتی ہوں؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اگر یہ سب درکار تھا تو پہلے دن ہی بتا دیا ہوتا۔ تم ہمارے مالی حالات سے اچھی طرح واقف ہو۔ اب تو کارڈ بھی سب جگہ چلے گئے ہیں۔ آج مہندی کا دن ہے، اس وقت ایسا مطالبہ نہ کرو جو میں پورا نہ کر سکوں۔ کیوں اپنی اور ہماری عزت سے کھیل رہی ہو؟ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو بھی ہماری عزت میں کمی آئے گی۔ دیکھو بھابھی، مجھے معلوم ہے بھائی جان مرحوم نے اپنی زندگی میں ایک پلاٹ خریدا تھا، وہ تم نے کس دن کے لیے رکھے ہیں؟ یہی وقت ہے اپنی عزت بنانے اور شان و شوکت دکھانے کا۔ ارے بھائی اس کو بیچ دو اور اپنی بیٹی کی عزت بچاؤ۔ امی نے کہا کہ ہم نے وہ پلاٹ بیچ دیا ہے تبھی شادی کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ ارے بھائی جو چیزیں دلہن لائے گی ان کو وہی استعمال کرے گی۔ ہمارے پاس پہلے اللہ کا دیا تو آپ لوگوں کی عزت بنانے والا معاملہ ہے۔ میری ساس اس سے زیادہ نہ سن سکی، وہ پلنگ پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ساس کو روتا پا کر میں اور میرے شوہر ان کے پاس گئے۔ جب حال معلوم ہوا تو ہم نے پھپھو سے کہا کہ آپ نے بہت کم وقت میں ہمیں امتحان میں ڈالا ہے، بہرحال آپ بیٹھیے، تھوڑی دیر میں اپنے شوہر سے بات کرنے لگی۔ میری نند ایک طرف مائیوں بیٹھی تھی، اس کی سہیلیاں پاس تھی۔ میں نے ان کو ذرا دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا کہ ضروری بات کرنی ہے۔ میری نند کو بتایا، وہ کہتی ہیں جہیز میں کوئی کام کی چیز نہیں ہے، بیٹی کو ایک پلاٹ لے کر دو۔ تم کیا کہتی ہو؟ میری نند کا زرد چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جانے اس کے بدن میں اس وقت کہاں سے خون آ گیا تھا۔ آخر انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے تم نے پلاٹ بیچا ہے تو بیٹی کو ہر چیز دے کر عزت سے رخصت کر دو، اب تمہارے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ عجب بات ہے، کیا اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ کے ساتھ ایک نند ایسا سلوک کر سکتی ہے؟ یہ سن کر میری نند نے دوپٹہ سر سے اتار پھینکا، بولی، میں کرتی ہوں جا کر پھپھو سے بات۔ نیت خراب تھی تو اس مرحلے تک کیوں پہنچایا؟ اب براتیوں کے سامنے ہمیں بے عزت کرنا چاہتی ہیں۔ میری نند کے خطرناک تیور دیکھ کر میں نے کہا، تماشا نہ بناؤ، ذرا صبر سے کام لو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ آخر مجبور ہو کر دوسرے کمرے میں جا کر میں نے عاشر کو فون کیا۔ اس نے کہا کہ آپ فہرست کا کاغذ لے کر میرے پاس آ جائیں، مجھے اس معاملے سے امی نے بے خبر رکھا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں ابھی دلہا کے گھر جانا ہے۔ ہم رکشے میں بیٹھے اور آدھے گھنٹے میں ہم عاشر کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے کاغذ پر نظر ڈالی، پھر قلم اور کاغذ نکالا اور میرے شوہر سے کہا، میں بولتا جاتا ہوں، آپ لکھتے جائیے۔ پھپھو جان، آپ کو بھاری فرنیچر، برتنوں کے سیٹ، ریفریجریٹر، حتیٰ کہ کار تک جہیز میں مل جائے گی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، آپ کو ڈیفینس میں میرے لیے 2 کنال کی کوٹھی خریدنا ہوگی جہاں میں اپنے بھاری جہیز کو سجاؤں گی۔ اس گھر میں صرف میں اور عاشر رہیں گے۔ اگر آپ کو میری فرمائش منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ ہمیں بھی آپ کا مطالبہ منظور نہیں ہے۔ فقط آمنہ
आशिर ने कहा, ये कागज आप अम्मी को दे दीजिए, आगे मैं संभाल लूंगा। ये तहरीर मेरी नंद की तरफ से फुप्पो को पहुंची तो वो चकरा गई। दौड़ती हुई बेटे के पास गई कि देखो उन लोगों की शराफत, एक तो गुर्बत के बावजूद हम उनकी लड़की ले रहे हैं, ऊपर से उनके ऐसे नखरे, इतनी बड़ी शर्त लगा दी। आशिर ने आपे से बाहर होती माँ को थामा। वो बोला, आपने भी तो एक फहरिस्त मुमानी जान को दी है। उन्होंने तो इनकार नहीं किया। अभी भाई भाभी आए थे, वो कह गए हैं जो फहरिस्त तुमने भिजवाई है हम सब अशिया दे रहे हैं, फिक्र मत करें। तो अम्मी जान, जब गरीब होकर वो अपनी इज्जत रख रहे हैं, हम साहिबे हैसियत होते हुए उनका एक मुतालबा क्यों ना माने। हम अपनी ये कोठी आमना के नाम कर देते हैं। हरगिज नहीं बेटा, क्या हमको दरबदर करने का इरादा है? ठीक है, तो फिर ना हम उनसे कुछ लेते हैं और ना उन्हें कुछ देते हैं। सादगी से शादी हो जाने दीजिए। मुझे सिरे से ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अभी जाकर इसे खत्म करने का ऐलान करती हूँ। जब दरवाजे से बारात लौट जाएगी तब देखती हूँ कैसे करती है आमना की शादी। हमारी क्या जग हसाई होगी जो उनकी होगी। रुखसती में 2 दिन बाकी हैं। अम्मी जान, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आशिर के वालिद ने भी अपने बेटे का साथ दिया। बेटे ने बाप को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। बेगम, ये ठीक कह रहा है, दुनिया वालों का नहीं, कम अज कम अपने मरहूम भाई का ख्याल करो। बेगम, क्या हो गया है तुम्हें? आखिरकार बेटे के सामने फुप्पो सास को हार मानना पड़ी। निकाह तमाम मर्दों के दरमियान हुआ। आशिर ने निकाह नामे पर यह भी लिखवा दिया कि अगर खुदा न खास्ता लड़की को तलाक हो गई तो दुल्हा 50 तोला सोना और कोठी लड़की को देगा, और अगर इस घर में लड़की को कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचा तो दुल्हन के वुरसा कानूनी चाराजोई के मजाज होंगे। इस शर्त का इल्म फुप्पो सास को बाद में हुआ। वो खूब चिल्लाई तो बेटे ने कहा, अक्सर जहेज न लाने पर ससुराल में बहू के साथ इंतकामी कार्रवाई के वाकयात सुनने को मिलते हैं, लिहाजा मैंने इस रुझान की हौसला शिकनी की खातिर ये लिखवा दिया है। ये फुप्पो सास के लिए सख्त तौहीन का बाइस था, मगर अब सब्र का घूंट पीना ही था। मेरी नंद को भी हमने समझा दिया कि आशिर बेकसूर है, उसकी नीयत में कोई खोट ना था। फूफा की सोच भी सही थी, लिहाजा अब तुमने ससुराल में जाकर सबके साथ इज्जत और इखलाक से पेश आना है। फूफो कुछ कड़वी कसीली कहे तो दरगुजर करना। आशिर ने भी उसे पहले दिन समझाया कि बड़ों की इज्जत करना लाजिम है। तुम्हारी फर्माबरदारी और तहम्मुल नेकी बनकर तुम्हारे नसीब संवारेगा। सच कहा था आशिर ने। चंद दिन फुप्पो सास का मुंह फूला रहा। बाद में उन्हें एहसास हो गया कि वाकई वो गलती पर थी। मेरी नंद को सीने से लगा लिया। अब एक पल उसके बिना न रह पाती थी। कहती थी कि कितनी नादान थी मैं जो इतनी अच्छी बच्ची को ठुकरा रही थी। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बन गई थी। फुप्पा ने भी आशिर से कहा, शाबाश बेटे, तुम तालीम याफ्ता हो, इसीलिए इंसानियत के पासदार हो। मुझे तुम्हारे जैसे बेटे का बाप होने पर फख्र है। ये एक तालीम याफ्ता नौजवान की फरासत थी जिसने मेरी नंद जैसी मोहब्बत करने वाली खूबसूरत लड़की की जिंदगी में दुखों की बजाय खुशियां भर दी। वरना मेरी फुप्पो सास ने तो कोई कसर ना छोड़ी थी। बाद में फुप्पो सास ने अपने किए की मेरी सास से भी मुआजरत कर ली थी और मेरी सास ने उन्हें माफ कर दिया था। आज हम सब एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार